بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے قرآن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو سبق ہے ہمارا، وہ ہے لفظ اشمام کے بارے میں۔ اشمام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اشمام کیسے کیا جاتا ہے اور یہ اشمام کتنی بار آیا ہے؟ Today I welcome to you all in my Quran class. I will introduce about Ishmam. The word is Ishmam. What is Ishmam? How to do Ishmam in Quran? And how many times mention this word Ishmam in Quran? آج کا سبق بہت اہم ہے اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد، چند کلاسز کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو باقاعدہ اپنے چینل کے تھرو قرآن مجید سکھانا شروع کروں گا، قرآن مجید پڑھانا شروع کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جتنے رولز میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے پہلے جتنے رولز بتا چکا ہوں سابقہ کلاسز میں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ قرآن مجید اسٹارٹ کریں گے اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اشمام کیا ہے، سکتہ کیا ہے، غنہ کیا ہے، اخفا کیا ہے، اور اسی طرح آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ادغام میم ساکن کیا ہے، اخفا میم ساکن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہم گرامر کہتے ہیں، جو قرآن مجید سیکھنے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ تو ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ Before we start the Quran, we should learn about the rules of recitation, rules of tajweed, rules of recitation pronunciation, the rules like idgham. What is idgham? What are the rules of noon sakin and tanween? What are the rules of mim sakin? What is ghunna and ikhfa? What is noon sakin and mim sakin? What is sakta and what is ishmam? So these all terminology, these all things, okay, mentioned in the Quran. So we start with Quran, which you should learn about these all important things. We say the grammar. So let us we start our lesson with ishmam. The word you can see in the screen, okay, mentioned in Suratul Yusuf, ayat number 11. Allah subhanahu wa ta'ala say, قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا. This word, I will teach you about this word, ishmam, in this word, how to do ishmam. Let us we start and we see the word. So یہ آیت جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11، اس کے اندر یہ اشمام ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشمام کیسے کریں گے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ اشمام ہوتا ہے اس ورڈ کے اندر، یہ جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11، لا تأمنا۔ اصل یہ لفظ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ لا تأمنا یاد رکھیں، یہ اصل میں ہے یہ لفظ ہے اس طرح۔ ریئل اوریجنل دس ورڈ از لائک دس، لا تمنونا۔ اصل میں یہ ہے لا تمنونا، یعنی دو نون ہے، پہلا نون مضموم اور دوسرا نون مفتوح۔ There are two noon. The first one is مضموم, like there is dhamma, and second noon is مفتوح, means there is فتح, there is زبر۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ رول ہے، یہ قانون ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم فتحہ، کسرہ، دمہ یا فتحتین، کسرتین، دمتین، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر زو زیر اور دو پیش، ان میں سب بھی جب بھی ہم اسٹاپ کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ whenever you stop on فتحہ، کسرہ، دمہ اور فتحتین، کسرتین، دمتین، we should make the last sign is silent, last letter silent. Okay, so how we stop on dhamma letter? جس کے اوپر دمہ ہوتا ہے اس کا اسٹاپ کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، سر کا راؤنڈ کرتے ہیں، جیسے نستعین، ایاک نعبد۔ اب دیکھیے نعبد، بودو،
دال کے اوپر پیش ہے تو ہمارے جو منہ ہمارا جو ہونٹ ہے ہمارے یہ دونوں جو نا راؤنڈ میں جا رہے ہیں, سرکل ہو رہا ہے. نعبد وإياك نستعين. اب غور کیجئے یہاں پر نستعین. تو whenever you stop, we stop the letter if there is a dhamma. We should make our haunts like round circles, like nasta'in. تو یہاں پر اب دیکھیے چونکہ پہلا نون اس کے اوپر پیش ہے اور دوسرا نون اس کے اوپر زبر ہے. اب ان کو اگر سیپریٹلی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تأمنون مانو. اب دیکھیے میں پیش کو پڑھ رہا ہوں تو میرے ہونٹ کیا ہے؟ ان کا راؤنڈ ہو رہا ہے. لا تأمنون. اور how we read this word? If separately we read two noon like لا تأمنون مانونا. This is very difficult in reading, in recitation, like if you read in at a time both noon together لا تأمنون. So this is very difficult. Okay, یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے اب اس کے اندر اشمام کیا گیا. اشمام کیا کیا گیا کہ یہ نون ہو گیا ساکن اور اس کے اوپر شد آ گئی. اب یہ جب ساکن ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے تو یہ جو لیٹر ہے اس کے اندر داخل ہو گیا. جب داخل ہو گیا فرسٹ لیٹر تو یہ بن گیا پھر سنگل نون بن گیا. اور سنگل نون جو بن گیا تو ہم اس کو پھر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے اور پہلا نون نہیں پڑھیں گے. تو اس کی اور پھر شکل بن گئی اس طرح. تو پہلا نون ہم نے جو نون ساکن ہو گیا اس کو ہم نے حذف کر دیا اور وہ داخل ہو گیا اس نون کے اندر, نون مشدد کے اندر. the first one noon is cancelled, skip, this one is interjoin, merge in second noon mushaddad. So now we do ishmam. This is ishmam. Like see, when you read actually there is two noon. Okay, two noon like la ta'manna, la ta'manna. اس میں دو نون ہیں, پہلا ساکن ہوگا اور دوسرا متحرک ہوگا. تو ہم نے متحرک کے اوپر شد آ گئی تو ساکن ختم ہوگا. تو جو پہلا ساکن نون ہے اس میں ہوگا اشمام, یعنی وہاں پر اپنے ہونٹوں کو راؤنڈ کریں گے. when you pronounce read the first noon silent, we make this ishmam. We should make our mouth, okay, our haunts with round like la ta'manna, la ta'manna manna. اس کا ایک طریقہ یہ ہے. فرسٹ میتھڈ لائک یو اشمام, ڈو اشمام اوکے ان لا تأمننا. اور سیکنڈ میں کیا ہے کہ اشمام بعد میں کریں, پہلے غنہ کریں, جیسے لا تأمننا, پہلے آپ غنہ کریں بعد میں اشمام کریں لا تأمننا. یہ بھی ٹھیک ہے لیکن فرسٹ جو ہے فرسٹ نون میں اشمام کرنا یہ بہتر ہے. فرسٹ میتھڈ از بیٹر دین سیکنڈ لائک لا تأمننا مننا, لا تأمننا. یہ آپ غور کریں کیونکہ پیش تھا, پیش کو ہم نے حذف کر دیا, حذف کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ اشمام ہوا. تو اس کو کہتے ہیں اشمام. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہ ختم ہوا اشمام کے حوالے سے. میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ خود بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس نیت کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے دنیا کے اندر آخرت کے اندر, اور اس کو مجھے بھی اجر دے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی ویڈیو بھی آئے گی. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.